اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ داؤ چلایا کافروں نے تو داؤ چلایا اللہ نے، اور اللہ سب سے اچھا داؤ چلانے والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعوک الیہ ومطہروک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ، بے شک میں لینے والا ہوں تجھ کو، اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو کافروں سے، اور کرنے والا ہوں ان کو جو تیرے تابع ہوئے، اور غالب کروں گا ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن پر۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب اللہ نے کہا عیسیٰ سے کہ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں، اور یہ جملہ یا یہ الفاظ، یہ جو الفاظ ہے متوفی کا، اس کو قادیانوں نے، یہی وہ جملہ ہے یا لفظ ہے جس کو قادیانوں نے اصل میں بہت بڑی بنیاد بنا لیا ہے اپنی غلط عقیدے کی، کہ وفات ہو چکی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اس جملے کے مطابق کہا کہ وفات ہو چکی، اللہ کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے حضرت مسیح کو پورا جسم و جان کے ساتھ اپنے پاس بلوا رہا ہوں۔ جبکہ جب انسان وفات پاتا ہے تو اس کا جسم یہیں رہ جاتا ہے، صرف روح یا جان اللہ کے پاس جاتی ہے، اور نیند میں بھی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے، کیونکہ نیند میں انسان کی خود شعوری نکل جاتی ہے، اور روح کا تعلق خود شعوری کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح، جان، جسم کے ساتھ اوپر لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں پاک بھی کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کفر کیا، یعنی کہ انکار کیا تمہاری، جب تم پیغام الہی لے کے گئے تو اس سے انکار کیا، تمہاری نبوت سے انکار کیا، وہ لوگ بھی، انہیں بھی پاک کروں گا جو تمہاری پیروی کر رہیں گے، اور ان لوگوں کو ہمیشہ قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے اوپر رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا تھا، اور تمہارے ساتھ جو انکار کرتے ہیں وہ یہودی جب سے آج تک پس رہے ہیں۔ پھر آگے رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہا تختلفون، پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس بات میں تم جھگڑا کر رہے ہو۔ یعنی کہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم کتنا ہی جھگڑا کر لو، کچھ بھی کر لو، تم سب کو میری طرف ہی لوٹنا ہے، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، تضاد کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو آپس میں۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا، سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کوئی مددگار نہیں ہوگا ان لوگوں کا۔ وہ لوگ اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کیے رکھی اور اپنی ہٹ درمی پہ تلے رہے اور باز نہیں آئے، تو ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اور بہت سخت عذاب دیں گے۔ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں بہت سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، یعنی کہ کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا، وہ ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جائیں گے دونوں جہان میں۔ آگے رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، سو ان کو پورا دیا جائے گا ان کے اجر جو کچھ انہوں نے کیے، اور اللہ پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں، اور وہ لوگ، ایک تو وہ تھے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کری، دوسرے وہ لوگ جو ایمان لائے، حق پہ ڈٹے رہے، نیک عمل کرے،
تو ان لوگوں کو میں پورا پورا حق دوں گا، یعنی کہ ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دوں گا، کہ جتنی بھی انہوں نے اعمال کیے ہیں نیک اچھے، تمام اعمال کا اچھا سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو اجر و ثواب دوں گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے ارشاد ربانی ہے ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اور یہ قصے ہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں تم کو نشانیاں اور حکمت والے ذکر میں سے۔ تو اس آیت میں رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی کہ اس آیت میں گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ پس منظر میں جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو پڑھ پڑھ کے یہ تمام باتیں آیات سنا رہے ہیں، نشانیاں بتا رہے ہیں کہ یہ ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے، جس کا بھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔